طلاق سے ہو سکتا ہے کہ شوہر کو صدمہ ہو، بیوی کو بھی صدمہ ہو، لیکن آپ دونوں کے صدمے جو ہے نا ایک عارضی ہیں۔ جب آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ اپنا دوسرا گھر بسا لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ صدمے نہ رہیں، بھول جائیں۔ ایک فرد ہے جس کا یہ صدمہ عارضی نہیں ہے، اس کا یہ صدمہ مستقل ہے، وہ فرد آپ کی اولاد ہے۔ وہ ماں کے پاس رہے تو باپ سے دور ہے، باپ کے پاس رہے تو ماں سے دور ہے۔ ماں کے گھر میں جائے تو باپ کے گھر کی برائی، باپ کے گھر میں جائے تو ماں کے گھر کی برائی۔ اتنا بڑا فیصلہ جو آپ کرنے کے لیے گئے، تو کیا آپ نے سوچا نہیں کہ ہمارے بیٹے کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کا کیا بنے گا؟ میں نہیں برداشت کر سکتا اس عورت کو، آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ میں برداشت نہیں کر سکتی اس آدمی کو، آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ آپ پہ نہیں بنتی، آپ بچے کو دیکھ لیں۔ آپ کیا چلو بندہ مطلب کہ وہ بیماری کے لیے کڑوی دوائی پیتا ہی ہے نا، جب اپنی صحت کے لیے کڑوی دوائی پی سکتے تو اپنی اولاد کے لیے نبھا کیوں نہیں سکتے؟ طلاق شدہ ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے نا، ان کی میں آپ کو کیفیات کچھ بیان کرتا ہوں۔ اولاد خود کو ٹھکرایا ہوا سمجھتی ہے، ان میں یہ خواہش بڑھ جاتی کہ کوئی انہیں اپنائے، یعنی انہیں کہیں نہ کہیں مسنگ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے وقت دیں، میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ بات کریں، والدین آپس میں جھگڑا نہ کریں، اگر ان کے اختلاف بھی ہوں تو میرا سوچیں۔ یہ بچہ سوچتا ہوگا کہ آپ دونوں، یعنی جیسے کہ ماں باپ اگر لڑ رہے ہیں اور جب اس کو لگتا ہوگا کہ یہ میرے ماں باپ الگ ہو جائیں گے، اس کا سینہ پھٹتا نہیں ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ اے لڑنے والوں، ذرا سوچو تمہاری اولاد کس قدر مطلب کہ آگ کے توے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ماں باپ الگ ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں، ان بچوں کو اجڑنے سے آپ بچا سکتے ہو۔ بڑے انوالو ہو جاؤ، آپس سے مت لڑو، اپنے خاندان کر کے بڑے انوالو ہو جاؤ، اپنی انا کو فنا کریں، لڑے نہیں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں مت لڑو۔ اگر بہو سے تکلیف ہے اور اگر آپ نے اپنے بیٹے کے کان بھرے تو یہ آپ کی بہو کو تو چھوڑ تو دے گا، لیکن ذرا سوچو کہ آپ کے پوتے کا کیا بنے گا، آپ کی پوتی کا کیا بنے گا، آپ کے نواسے کا کیا بنے گا، کوئی نواسی کا کیا بنے گا۔ میں گھر کے بڑوں کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں، اپنے بچوں میں محبتیں پیدا کرنے پر ہی محنت کریں۔ اگر بہو میں کوئی خرابی ہے تو اپنے بیٹے کے آگے ڈکلیئر نہ کریں، پی جائیں۔ اگر داماد میں کوئی بیٹے میں کوئی برائی ہے تو بیٹی کے آگے اس کو رسوا نہ کریں، پی جائیں۔ یہ دونوں لڑیں گے، شیطان خوش ہوتا ہے، اولاد اجڑ جاتی ہے۔ ان چھوٹے بچوں پر بس جو اگر آپ کے گھر میں ہیں، ان چھوٹے بچوں کو دیکھیں، یہ تھوڑے بڑے بچوں کو بھی دیکھیں، یہ تھوڑے سمجھدار بھی ہو چکے ہیں، یہ نوجوان ہو گئے۔ بعضوں کے گھر 15 20 25 سال میں ٹوٹ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ چند دنوں میں ٹوٹتے ہیں یا چند سالوں میں ٹوٹتے ہیں، لیکن جب بھی گھر ٹوٹتا ہے بچے اجڑ جاتے ہیں۔ اپنی نسلوں کو اجڑنے سے بچائیے۔ کیسے میاں بیوی آپ یار، کوئی کان بھر کر چلا گیا، کوئی تیسرا آ کر آپ کو لڑا کر چلا گیا، اتنے کمزور ہیں آپ، کیا سارے یوں لڑ پڑتے ہیں؟ نہیں، کئی ایسے میاں بیوی ہوں گے جن کو ادھر ادھر کے کبھی آس پاس پڑوس رشتہ داروں کی طرف سے، گھر بار کی طرف سے کچھ نہ کچھ 19 20 آتا ہوگا، انہوں نے طے کر لیا ہوگا ہم دونوں کو لڑنا نہیں ہے۔ آپ دونوں جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے نا، میں آپ کو بتاؤں، صبح دوپہر شام رات، شوہر کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے، مرد کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، کھانے پینے، کپڑے وغیرہ، صاف صفائی ستھرائی، گھر بار، بچوں کا پیچھے کھانا پینا دیکھنا، آئے تو تھوڑا مطلب یہ ساری چیزیں سیٹ ہو، یہی چاہتا ہے نا شوہر۔ آپ اسے مطلب کہ خوش اخلاقی سے ملیں، مسکرا کر ملیں، آئیے آئیے یوں کر کے، اور کیا چاہتا ہے یہ شوہر؟ یہی تو چاہتا ہے، میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی یہی چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر خواہشیں ہوتی ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ میں رکھیں، بیسیکلی یہی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کیا چاہتی ہے کہ مجھے کھانے پینے کپڑے وغیرہ کے تعلق سے میرا شوہر میرا خیال رکھے، گھر بار کا خیال رکھے، نرم ہو، ڈانٹتا نہ ہو، جھاڑتا نہ ہو، غصہ نہ کرتا ہو، بے عزت نہ کرتا ہو، مجھ سے محبت کرتا ہو، میرا خیال رکھتا ہو، اگر مجھ سے غلطی ہو بھی جائے تو مجھے نرمی سے سمجھاتا ہو، میرے بچوں کے سامنے مجھے رسوا و ذلیل نہ کرتا ہو، مجھے عزت دیتا ہو۔ اور بیوی کیا چاہتی ہے آپ سے؟ یہی تو چاہتی ہے آپ سے۔ بیسک بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر بہت کچھ ہے، لیکن میں ایک بیسک بات کروں، بیوی یہی تو چاہتی ہے آپ سے کہ وہ میرا شوہر ہے، میرا ہو کر رہے، کسی غیر عورتوں میں دلچسپی نہ لے۔ مرد کیا چاہتا ہے کہ میری بیوی غیر مردوں میں دلچسپی نہ لے، یہی تو چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ۔
پھر اس میں ایک اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہوا ہے، اس بچے کی پرورش پر دھیان دیں، اس کی اپنے آپ کی دینی تربیت کریں، نمازیں پڑھیں، پرہیزگاری اختیار کریں، تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کا وقت ہو شوہر مسجد میں چلا جائے، بیوی گھر میں نماز پڑھے، بچوں کی تربیت کرے، وہ گھر واپس آئے تو اس کو ایک اچھا ماحول ملے، مسکراتا ہوا ماحول ملے، صاف صفائی ستھرائی گھر میں نظر آئے۔ کیا چاہتا ہے شوہر؟ اگر بیوی یہ بھی نہیں دے رہی تو مجھے بتائیں کہ پھر بیوی کیا دے رہی ہے؟ یہ بیوی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ کچن، باورچی خانہ، گھر بار، صاف صفائی ستھرائی، بچوں کو دیکھ بھال، یہ وہ کپڑے دھونا کرنا، ایک چھوٹی سی فیملی کی بات کر رہا ہوں۔ اور شوہر کا کام کیا؟ باہر جائے، دھوپ میں ہو، سردی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، جیسا بھی حال ہو، باہر جائے، کما کر لائے، محنت مزدوری کرے، اپنے گھر کا خرچہ اٹھائے۔ اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، اس نے گھر کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے گھر کو میں دیکھ لوں گی، آپ آؤ گے تو آپ کو آپ کا گھر انشاءاللہ بہتر ملے گا، میں آپ کے بچوں کو سنبھالوں گی۔ اس نے ذمہ داری لی ہے کہ میں انشاءاللہ باہر جاؤں گا، کما کر لاؤں گا، میں آپ کو بھوکا نہیں سونے دوں گا، میں آپ کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ جب آپ یہ کریں کیسے جھگڑا ہوگا آپ کے درمیان؟ ایک دوسرے کا خیال رکھے، یہ سوچئے کہ یہ بچے دیکھ رہے کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہیں، نسلیں یہاں بنیں گی، آپ کی اولاد کی تربیت یہاں ہوگی، اولاد یہاں پر میچورٹی آئے گی، ان کے اندر مثبت سوچ آئے گی، ان کے اندر برداشت آئے گا، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کس قدر سلجھے ہوئے اور کس قدر سمجھدار اور کس قدر برداشت والے لوگ ہیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہو، شیطان گھر کے باہر رہ جائے گا۔ گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے بند کریں، جانداروں کی تصویریں جو ناجائز ہیں جو گھر میں لگا کر رکھی ہٹائیں۔ کیوں رحمت کے فرشتوں کو گھر میں آنے سے آپ لوگ روک رہے ہیں؟ گھر میں خود اپنی حلال روزی دیں، حرام روزی سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں، چگلیاں، تہمتیں اور اس طرح کی چیزیں کرے گی نا، میں آپ کو بتا دوں عورتوں کو، یہ نحوست ہے، یہ گناہ ہے۔ جو گناہ ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں، جو گناہ ہے، اس سے آپ کی محبتوں میں دراریں آئیں گی، یہ اس کی بدترین اثرات ہیں اس کے۔ اور اگر شوہر غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا، دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ نیکی، تقوی، پرہیزگاری دلوں کو ملاتا ہے۔ کیسے میں آپ کو عرض کروں؟ پھر جو اللہ کو منظور، آپ اپنی پوری کوشش کریں جو اللہ کو منظور، لیکن مہربانی کریں طلاق دے کر اپنے بچوں کو اجرنے سے بچائیں۔ آپ کو تو تکلیف یقیناً ہوتی ہوگی، خاندانوں میں لڑائی الگ، لیکن میرا موضوع آپ کی اولاد ہے، اس کو دیکھ کر چلیے۔ اب آپ کو اللہ نے اولاد دے دی ہے، اب آپ کی اپنی وہ جو بھی آپ کا جو تھا یوں ختم کریں۔ اولاد یار نہیں اولاد، میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے والد ہیں جو اپنی بیوی کی بدتمیزی، بد اخلاقی صرف اس لیے برداشت کریں کہ یار کچھ کروں گا گھر ٹوٹ جائے گا، اولاد روڈ پر آ جائے گی۔ کئی ایسی عورتیں ملیں گی جو صرف اپنے شوہر کے معاملات کو برداشت کرتی ہیں اور گھر چلا رہی ہیں کہ یار چھوڑو ٹھیک ہے، اب جو نصیب تھا وہ ہو گیا، اب کہاں کچھ توڑ پھوڑ کروں گے، اولاد کا کیا بنے گا؟ یہ اولاد کے لیے جینے والے ماں باپ ہیں روئے زمین پر، مجھے پتہ ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آ جائے کہ گھر ٹوٹنے کی ہو، کسی خوف خدا، عاشق رسول، مفتی اسلام کے پاس بیٹھ جائیں، حضور میں کیا کروں، مجھے راستہ بتائیے۔ ادھر ادھر دوستوں کے پاس شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ اسلامی بہنیں یہ سہیلیوں، دوستوں اور گھر اور خاندان کی عورتوں کے پاس مشورہ نہ کریں۔ دیکھیں کہ ان سلجھا ہوا، خوف خدا والا، سمجھ رکھنے والا اور سنسار کو سمجھنے والا اگر کوئی ایسا جاننے والا علم جان پہچان والا ہے، یا عورت ہے یا مرد ہے، علماء سے زیادہ میں کہوں گا فائدہ ہوگا۔ وہاں ان سے مشورہ کریں، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اللہ کرے کہ آپ اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اب یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر ہو ہی گئی ہے تو اب یہ خالی یہ سوچ لینا کہ چھوڑ دے گا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب بھی طلاق خدا نہ خواستہ ہو جائے تو کوئی بھی بچی فارغ نہ رہے، وہ اپنی عدت وغیرہ جو بھی شرعی احکام ہے وہ گزار کر فوراً دوسری شادی کر لیں، اکیلی نہ رہے۔ شوہر بھی اکیلا نہ رہے، دوسری شادی کر لیں۔ اور بچوں کو پھر آپ بچوں کا طلاق کے بعد بھی بچوں کا سوچیں، آپس کی نفرتوں کو ختم کر، اب خدا اللہ خیر کرے، اب جو ہونا تو ہو گیا، علیحدگی تو ہو گئی، اب آپس میں نفرتیں کر کے بچوں کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں مزید؟ بچوں کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہوتے تو اب یہ چھوڑتے کب؟ سب کا نہیں کہتا،
بعض دیکھ رہے ہوتے لیکن بس نہیں، چارہ نہیں ہوتا. میں بھی مانتا ہوں بعضوں کا چارہ نہیں ہوتا.